السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سیکھیں گے نون ساکن اور تنوین کے بارے میں کہ نون ساکن اور تنوین کیا ہوتے ہیں، یہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، یہ سیکھنا کیوں ضروری ہے اور ان کی کیا پہچان ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے رولز سیکھنے سے پہلے ان کی پہچان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ساکن کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی حروف کے اوپر سکون آ جائے یا جزم آ جائے، ایسے حروف کو ساکن کہتے ہیں، یعنی کسی بھی حرکت میں نہیں ہے بلکہ سکون میں ہے۔ سکون اور جزم ایک ہی چیز کا نام ہے، جس حرف کے اوپر آتا ہے اسے ساکن کر دیتا ہے۔ جس طرح سے ہم نون ساکن کی مثال لے لیتے ہیں، نون یا کوئی بھی حرف ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا دال بنا ہوتا ہے یا ایک چھوٹا دائرہ بنا ہوتا ہے جو حرف کو ساکن بنا دیتا ہے۔ نون ساکن ہے، اب نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، اسے اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے، اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا۔ جیسے ہم نے یہ مثال لی ہے، نون ساکن سے پہلے ہم نے میم زبر لگایا ہے، اب نون ساکن کو میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا، ورنہ یہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ جیسے میم نون زبر من۔ اب ہم جانیں گے تنوین کے بارے میں کہ تنوین کسے کہا جاتا ہے۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس طرح اگر حروف کے اوپر دو لکیریں ہوں تو یہ دو زبر کہلائیں گی، اسی طرح اگر حروف کے نیچے یہ دو لکیریں ہوں تو یہ دو زیر کہلائیں گی، اور اسی طرح اگر حروف کے اوپر یہ پیش جیسا اور دال نما نشانی ہو تو یہ دو پیش کہلائیں گی، یعنی کہ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ نون ساکن اور تنوین آپس میں اس لیے ملے ہوئے ہیں کیونکہ ان دونوں کی آواز ایک جیسی ہے، دونوں میں غنہ ہوتا ہے، یعنی کہ ناک میں آواز جاتی ہے، اس وجہ سے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے۔ غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں۔ آئیے ہم مثال کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے نون ساکن، تا نون زبر تن، تن، یہاں پر غنہ ہو رہا ہے۔ آئیے اب تنوین کو دیکھ لیتے ہیں۔ تا دو زبر تن، تن، یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے۔ یہ دونوں شکل میں مختلف ہیں، مطلب کہ ڈیفرنٹ نظر آتے ہیں، لکھنے میں الگ الگ طریقے سے لکھے جاتے ہیں، لیکن پڑھنے میں دونوں کی آواز سیم ہے، ایک جیسی ہے۔ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، دونوں کو ہی غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ چلیں آئیے اب نون ساکن اور تنوین کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے میم نون زبر من، غنہ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ ایسے ہی تنوین میں میم دو زبر من، اسے بھی غنہ کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھنے میں دونوں کی شکل الگ الگ ہے، لیکن پڑھنے میں دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جیسی ہی آواز آ رہی ہے، من، من۔ ایسے ہی با نون زیر بن، اور تنوین میں با دو زیر بن۔ ایک اور مثال لے لیتے ہیں، جیسے تا نون پیش تن، اور تنوین میں تا دو پیش تن۔ چلیں آئیے کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ جیم زبر اج، را نون پیش رن، اج رن، اور تنوین میں حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن، اج رن۔ دونوں کی شکل الگ الگ ہے، مختلف ہے، لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، اور اس میں ہم نے حمزہ پڑھا گیا ہے الف کو، کیونکہ الف کے اوپر زبر ہے۔ یہ ہم نے پچھلی تختی میں پڑھا تھا کہ جس الف پہ زبر زیر پیش یا کوئی حرکت ہو تو اسے حمزہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ حمزہ جیم زبر اج،
رو نون پیش رن، اجرن، اس لیے یہاں پر حمزہ پڑھا گیا ہے۔ چلیں آئیے اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال نون زیر دن، مسا دن۔ اور تنوین میں میم زبر ما، سین زبر سا، مسا، دال دو زیر دن، مسا دن۔ چلیے آئیے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ہا پیش ہو، دال نون زبر دن، ہدن۔ تنوین کی صورت میں ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو نون ساکن اور تنوین کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انہیں کیسے پڑھنا ہے، ان کی کیا پہچان ہے، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نون ساکن اور تنوین کے رولز کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی کہ قاعدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔